ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، اور اگر قرآن پاک میں سب کچھ ہے تو کرونا وائرس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہوگا۔ کلام پاک میں 10 سے 15 جگہوں پر واضح طور پر ایسے ارشادات ہیں جس کو آپ جب اس کے بارے میں جب پڑھیں گے، ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، آپ کو واضح طور پر اشارہ ملے گا کہ اس کا علاج، اس کی علامات، اس کی مکمل تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو پھر آئیے کرونا وائرس کا علاج ہم قرآن پاک سے سیکھتے ہیں۔ اس بیماری میں انسان کے تمام حواس کام کرنا، کوئی بھی حص کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ جن ممالک میں کرونا وائرس آ چکا ہے ان سے قرآن پاک کلام الہی پھر ایک سوال کرتا ہے، اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور جن جگہوں پر، دنیا کے جن مقامات پر، جن ممالک میں کرونا وائرس نہیں پہنچا ہے، ان سے بھی قرآن پاک ایک سوال کرتا ہے۔ اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب کو روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ جب میں درود پاک پڑھ کر قرآن پاک کھولتا ہوں تو قرآن پاک سب کچھ مجھے خود ہی بتاتا ہے۔ ان باتوں سے جتنا فائدہ ہو سکے اٹھائیے۔ اس دنیا کے وہ ممالک جو کہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت سارے ممالک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کلام پاک کیا کہتا ہے کہ کیوں یہ لوگ، کیسے یہ لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو۔ اس آیت کے فوراً بعد کرونا وائرس کے بارے میں کلام پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، غور سے دیکھیے۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے۔ کرونا وائرس جس طرح سے اثر کرتا ہے نا، قرآن پاک میں بالکل عذاب کے بارے میں ویسے ہی الفاظ اختیار کیے گئے ہیں۔ ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی سنیے۔ جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا۔ قرآن پاک سب کچھ کھول کھول کے بتا رہا ہے، کھول کھول کے سمجھا رہا ہے۔ اب بھی کسی کی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو بس اللہ ہی سمجھائے۔ یہ وائرس، کرونا وائرس، ان چیزوں سے پھیلا ہے جو کہ ہمارے دین میں ہمیں منع کی گئی، جس کو حرام قرار دیا گیا، جس میں سانپ اور چمگادڑ وغیرہ ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں سے پھیلی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن اس میں ایک قدرت کا ایک عجیب و غریب سسٹم ہے جس کو ہمیں آج ابھی سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہ یہ عذاب ہمیں بھی آ کے پکڑ لے۔ سود، رشوت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ جھوٹ بولے بغیر ہمارا مال نہیں بکتا۔ ہم جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، چیزوں مال کے اپنے عیب کو چھپا کر ہم بیچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تقریباً حرام کے زمرے میں ہی جا رہی ہیں۔ خدا را حرام سے بچیں۔ صاف صاف قدرت اشارہ دے رہی ہے، اب بھی موقع ہے، سمجھ لیں۔ اب ہم کرونا وائرس کے 3 علاج سیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، میں نے آج تک کبھی بھی مسلک کی بات نہیں کی، کبھی کسی مسلک کو سپورٹ نہیں کیا۔ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ خدا را ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی ضرورت ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک سے ہیں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں، مختصر پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ پہ دم کرنا ہے، 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، الٹے ہاتھ پہ دم کرنا ہے، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اب ہم سیکھیں گے پہلا اسم اعظم، وہ ہے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ یہ وائرس ہوا کے ذریعے سے پھیلتا ہے، تو یہ پڑھ کر آپ 1000 دفعہ پڑھ کر ہوا میں دم کر سکتے ہیں۔ یہ وائرس ہاتھ دھوتے وقت، یہ جو وظیفہ ہے اس وائرس کو روکنے کے لیے، اسے آپ ہاتھ دھوتے وقت بھی پڑھیں، اور یہ کپڑوں پہ دم کریں، اپنے مویشیوں پہ دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں، پڑھتے جائیں۔ 100 دفعہ پڑھیں، آپ کوئی بھی کام کریں 100 دفعہ پڑھیں، بغیر گنتی پڑھیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے، اس کی مہربانی مانگے۔
کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام شامل کیجئے کہ یہ وائرس آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے کبھی بھی اثر نہ کرے. پانی پئیں تو اس پہ دم کریں. یا اللہ ہو یا حی ہو یا قیوم 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ. جب کھانا کھائیں اس سے پہلے ہی پڑھیں یا اللہ ہو یا حی یا قیوم. اے ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، اے ہمیشہ حیات رہنے والے. یا اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس، اس سے ہمیں بچا. اور اس غذا کے ذریعے سے بھی اٹیک کرتا ہے، یہ غذا کے ذریعے سے ہی شروع ہوا تھا. اس پر ضرور پڑھ کر دم کریں. اب میں آپ کو قرآن پاک کی وہ دعا بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ کھول کر آپ اسے اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں. یہ دعا سادے کاغذ کے اوپر لکھ کے اپنے گھر کے دروازے کے باہر لگائیے. چاہیں تو مریض کو یہ زعفران سے لکھ کر اس کا پانی پلائیے. صرف اور صرف کرونا وائرس کے لیے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی طاعون کا مرض پھیلا تھا. سمجھ لیں اس چیز کو. آج سے 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک کے جو ہے وہ ہدایت ہے، اس میں شفا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ شفا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اپنے کلام میں. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ آیت پاک جو آپ کو لکھ کر بتائی جائے گی تفصیل کے ساتھ، ہر چیز ہم آپ کو کھول کر ہر چیز مکمل جتنی مجھ سے ہو سکتا ہے ہم آپ کو ہر بات صحیح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں پوری ویڈیو کے اندر. اب یہ آیت جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، اسے اپنے پاس رکھیے. اس کو اپنے پاس سیو کر رکھ لیجئے کسی جگہ پر. آپ کو زندگی میں ہمیشہ یہ کام آئے گی. کبھی بھی آپ کو لگے کہ کسی کوتاہی غلطی کی بنا پر یہ ہو رہا ہے، یا دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی وبا ہے، تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، لکھ کر رکھیں اپنے پاس، اپنے قلب کے پاس رکھیں، اپنے گھر کے باہر لگائیں. مریض کو زعفران سے لکھ کر اس کا پانی ضرور پلائیں. میں خدمت اور محنت خود کے لیے نہیں کر رہا، خدا کے لیے کر رہا ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں. آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں خدا را یہ چیزیں ان ممالک میں جہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہیں، آپ کے دوست رشتہ دار رہتے ہیں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کے نام درود پاک کا پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان لوگوں تک اب آپ کی ذمہ داری ہے، ضرور پہنچائیں. اپنا نام دعا میں شامل کروانے کے لیے کمنٹ میں جائیے، اپنا نام ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے، اپنا مسئلہ بھی لکھیے ساتھ میں، تاکہ میں اور مجھ سے جڑے ہزاروں لوگ آپ کے لیے دعا کر سکیں. اس کے علاوہ کوئی اور اگر سوال ہو آپ کا تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، ہمارے معاونین موجود ہیں. آپ فون پر رابطہ کر کے اپنی جسمانی یا روحانی بیماری کا علاج معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیے گئے ہمارے روشنی ٹوٹکے، روشنی وظائف وغیرہ اور ہزاروں چیزیں موجود ہیں. roshnicenter.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ان کاوشوں سے، ان محنتوں سے، اس کوششوں سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچایا کریں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت خیریں پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.